لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات محمد. اب عرض گزارش کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سنا کر کنیز شیری مرحومہ بنت مشتاق حسین، حیدر رضا مرحوم ابن الحاج محمد ثقلین زاہد جعفری، قمبر رضا مرحوم ابن الحاج محمد ثقلین زاہد جعفری اور خانوادہ زاہد جعفری کے تمام مرحومین کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، شعراء کرام، علماء اعلام، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ابھی انصر بھائی موت کا ذکر کر رہے تھے۔ ارادہ ہے تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کی جائے، تبرکاً تیمناً آیہ کریمہ کا آیہ وافیہ کا ترجمہ کر دوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس قول ربنا اللہ پر، اقرار وحدانیت پر، اقرار وجود الہی پر، اس عقیدے پر استقامت کا اظہار کیا، مستقیم استقامت پہ رہے، قائم رہے، استدامت پہ رہے، اس عقیدے کا استمرار جن کے ساتھ رہا، ان کی شان یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ کہ ان پر ملائکہ مقربین الہی نازل ہوتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کھانا، نہ خوف زدہ ہونا، نہ حزن و ملال کرنا، وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، کہ جو ربنا اللہ کے عقیدے پر باقی رہے،
قالوا ربنا اللہ، یعنی جو کہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس رب کے کہنے کے بعد اس نظریے پر قائم بھی رہیں، تو ان کی شان یہ ہے۔ اب غور کیجئے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، صرف کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، مگر اس عقیدے پر جب ثبات قدم کا مظاہرہ ہوتا ہے تو نہ ان کے دلوں میں خوف و ہراس ہوتا ہے، نہ حزن و ملال ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ لوگ کہ جو فرزندان توحید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں مگر رو بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، اگر انہوں نے ربنا اللہ کا عقیدہ ٹھیک رکھا ہوتا تو نہ غار میں رونے کی ضرورت تھی، نہ سانپ کو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا ربنا اللہ ہمارا رب پروردگار ہے، اور اس رب پر جو پروردگار ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، اس کے وجود پر عقیدہ رکھنا اور عقیدے پر استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ نہایت ضروری امر ہے۔ چونکہ بات موت اور حیات کی کرنا ہے، اس لیے تمہیدی منزل میں نے ترجمہ اس لیے کیا تاکہ مومنین جمع ہو جائیں دھیرے دھیرے، اور ظاہر جیسے جیسے آواز پہنچے گی انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے تشریف لے آئیں گے۔ لیکن میں یہاں سے اپنی اصل گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں ذرا سا تمہیدی منزلوں سے گزرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک شخص ہے جو بازار عقیدت و محبت میں چلا جا رہا ہے، اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے، چند جملے استعمال کرتا ہے، جس راہ سے گزر رہا ہے اس راہ میں ہر شخص کو متوجہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ یوں تو وہ اپنا سرمایہ بیچنے کی ندا دے رہا ہے، مگر ہر اہل نظر، اہل فکر اور اہل شعور کو اس نصیحت کی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ سفر کرتا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا ٹھیلا ہے جس پر برف کی ایک سلہ رکھے ہوئے ہے، اور دھیرے دھیرے اس ٹھیلے کو بازار میں ڈھکیلتا جا رہا ہے، اور ایک منادی کی طرح ندا دے رہا ہے، ایک پکار لگا رہا ہے، ایک پھیری لگانے والے کی طرح آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے، خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے، جو دھیرے دھیرے اپنے وجود سے انتہا کی طرف جا رہا ہے، اپنے وجود کو اختتامی مرحلوں میں لے کے جا رہا ہے، قبل اس کے کہ یہ سرمایہ ضائع ہو، ختم ہو، پگھل جائے، بہہ جائے، اسے خرید لو۔ اس صدا کے سننے کے بعد ہر صاحب نظر نے اس جملے کو اپنے زاویہ نظر سے پرکھنے کی کوشش کی۔ جیسے آپ نے جملہ سن کے واہ کہا، کسی نے واہ کہا ہوگا، کسی نے سبحان اللہ کہا ہوگا، کسی نے جملے کی داد دی ہوگی، کسی نے ادائیگی کی داد دی ہوگی، کسی نے اس کے اشارے کی داد دی ہوگی، مگر اسی بزم محبت میں، اسی بزم عبرت میں، اسی بزم نصیحت میں ایک عالم دین بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً فرمایا صدق اللہ العلی العظیم، کیا سچا ہے وہ کہنے والا پروردگار جو علی بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت سے اس جملے کا تعلق کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو شمع حیات دی ہے، انسان کو حیات عطا کی ہے، کہا یہ اشارہ ہے کہ جیسے برف کا سرمایہ دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے، ویسے شمع حیات ہے جو دھیرے دھیرے ڈھل رہی ہے، جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جیسے اس سرمایے کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، ویسے اس جانے والی حیات کی
حفاظت تو نہیں کی جا سکتی، مگر خوش نصیب ہے وہ کہ جو ان جاتے ہوئے لمحوں میں عبرتیں سمیٹ لیں، عبادتیں سمیٹ لیں اور آنے والی راہوں کے لیے راستے تیار کر لیں، زاد راہ تیار کر لیں۔ غور کیجئے گا، یہ برف کا پگھلنا استعارہ ہے حیات کے دھیرے دھیرے ختم ہونے کا، حیات کے دھیرے دھیرے جاننے کا۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی کیا ہے؟ برف کی طرح دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ یہ شمع حیات ہے جو جل رہی ہے، توجہ کیجئے گا، یہ شمع حیات ہے جو جل رہی ہے، اور شمع کا کمال یہ ہے کہ یہ جلتی ہے تو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اجالا کر دیتی ہے، اور اجالے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خوف زدہ کو امن فراہم کرتا ہے، دہشت زدہ کے لیے محور بن جاتا ہے۔ اگر جنگل میں ہو، آپ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوں اور ایک کوئی کرن جگمگانے لگ جائے، ایک روشنی نظر آنے لگ جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، ہراس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی بھی شمع حیات ہے۔ اپنے وجود کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرنا کہ جسے خوف ہو وہ تمہارے دامن میں آ کے پناہ گزی ہو جائے، جو پریشان ہو وہ تمہارے دروازے پہ پریشانیوں کو دور کر دے۔ اگر چراغ حیات جلا کر دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ گے تبھی کامیاب رہو گے۔ مالک، ہم نے شمع حیات جلا دی، لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں میں نکال دیا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جیسے جیسے یہ شمع انتہا کو جائے گی، روشنیاں بکھیرتی جائیں گی، جس دن خاموش ہو جائے گی ویسے تمہاری شمع حیات جب خاموش ہو کے تاریکی قبر میں جائے گی تو یہی سارے اجالے سمٹ کے وہاں آ جائیں گے، سارے اجالے یہی سمٹ کر آ جائیں گے۔ اور کل آپ نے یہ جملہ سنا تھا کہ قبر 5 مرتبہ پکارتی ہے، 5 باتیں کہتی ہیں، میں ظلمت کا گھر ہوں اجالے لے کر آنا۔ میرا جملہ باتیں ہو جائے، میں ظلمت کا گھر ہوں اجالے لے کے آنا، میں غربت کا گھر ہوں خزانہ لے کے آنا۔ یہی تو کہتی ہے، میں مٹی کا گھر ہوں اپنا بستر لے کر آنا، میں تنہائی کا گھر ہوں مونس و ہمدم لے کر آنا۔ گویا ایک قبر بھی آدمی کو متوجہ کر رہی ہے، آج میرا جملہ باتیں ہو جائے، ایک قبر بھی آدمی کو متوجہ کر رہی ہے۔ یہ ہے تو بے جان قبر، مگر یہ اتنی عظیم ہے کہ زندہ ان ضمیر انسانوں کو متوجہ کرتی ہے ہمیشہ اوپر ہی نہیں رہنا ہے، ایک دن نیچے بھی آنا ہے، ہمیشہ اوپر ہی نہیں رہنا ہے، ایک دن نیچے بھی آنا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن نے کہا لا تمشی علی الارض مرحن، اور خبردار زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اس لیے کہ جب زمین پر اکڑ کے چل رہے ہو کسی دن یہی زمین جکڑ کے رکھ لے گی۔ ایک صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں، یہ شمع حیات ہے جو جل رہی ہے، اور شمع کا کمال یہ ہے کہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، دوسروں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ بہترین انسان وہی ہے، معصوم کی روایت کا فقرہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی سے لوگ استفادہ کریں، جس کی زندگی سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بدترین انسان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہوں، جس کے وجود سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں رہنا تو ایسے رہنا جیسے امیر بیان و سخن فرما کے گئے ہیں، خالط الناس مخالطتا ان متم بکو علیکم وان عشتم حنوا علیکم۔ ایسے لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا کہ اگر تم نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تو تمہاری زیارت کے مشتاق ہونے لگیں، تم وادی قبر میں چلے جاؤ تو تم پر گریہ کناں ہونے لگیں، تم دکھو تو ملنے کی تمنا کریں، نہ دکھو تو تم پہ گریہ زاری کرنا شروع کریں۔ ایسے حیات گزارنا۔ جب میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جب یہ شمع حیات جلتی ہے تو ہر آدمی کو ہر آدمی کی حیات کے نشیب و فراز نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ زندگی کی شمع کے اجالے کو بکھیرتی ہے، مگر غم کب آتا ہے، خوشی کب آتی ہے، غربت کب آتی ہے، دولت کب آتی ہے، پریشانیاں کب آتی ہیں، آسائشیں کب آتی ہیں، محبتیں کب آتی ہیں، نفرتیں کب آتی ہیں، اپنے سمٹ کے کب آتے ہیں، اپنے روٹ کے کب جاتے ہیں، غیر حلقہ بگوش کب ہو جاتے ہیں، غیر بزم میں کب آتے ہیں،
بزم سے اٹھائے کب جاتے ہیں، یہ ساری کیفیتیں انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے جو سطحی ذہن رکھتے ہیں، سطحی فکر رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو دقیق نظر رکھتے ہیں وہ ہر رنگ کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے اسد اللہ خان غالب نے ایک مصرع ہے، ایک ہی مصرع میں سنا دوں، حالانکہ مقطع ہے یہ، اس میں وہ فرماتے ہیں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یعنی ہمیں تو شمع کا ایک ہی رنگ دکھتا ہے، مگر غالب فرماتے ہیں کہ شمع ایک رنگ میں نہیں جلتی ہے، ہر لمحہ اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، ہر لمحہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یہی حیات کی شمع ہے، جو انسان کے چراغ حیات جلتا ہے، شمع حیات جلتا ہے تو ہر رنگ میں بدلتا رہتا ہے۔ کبھی خوشی کا رنگ آتا ہے، کبھی غم کا رنگ آتا ہے، کبھی آسائشوں کی بہار آتی ہے، کبھی غربتوں کی خزاں دامن گیر ہوتی ہے، کبھی اپنے روٹھ جاتے ہیں، کبھی اپنے قریب آ جاتے ہیں، کبھی دشمن دوست بن جاتے ہیں، کبھی دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ زندگی کے ہر رنگ میں اپنے رب کو فراموش نہ کرے، اپنے خالق کو فراموش نہ کرے، اپنے مالک کو فراموش نہ کرے۔ اس لیے کہ آسائشیں آ جائیں تو زیادہ خوش نہ ہو جانا، اور پریشانیاں آ جائیں تو زیادہ پریشان نہ ہونا۔ اس لیے کہ آسائشیں آئی ہیں تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، پریشانیاں آئی ہیں تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اتنا ہی متوجہ، اتنا ہی تکلیفیں دیتا ہے جتنی انسان برداشت کر دے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اور انسان اپنی کوشش و کاوش سے زیادہ اثر نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو شمع حیات ہے یہ جل رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، ورنہ ہر لمحے یہ پگھل رہی ہے۔ یہ حیات ہر لمحے پگھل رہی ہے، دھیرے دھیرے پگھلتی جا رہی ہے، اور بہترین وہ ہے، توجہ، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اس حیات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ کیسے گزر رہی ہے حیات؟ غور سے سنیے۔ معصوم فرماتے ہیں نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب کیے دیتی ہے۔ لیکن توجہ کیجیے گا، آج بڑی مصیبت یہ ہے، ہماری آنے والی ہر سانس ہمیں موت سے قریب لیے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سانسوں کی آمد و رفت، گزرتے ہوئے وقت اور گردش لیل و نہار سے کیا جانے والا یہ سفر انسان کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، دیکھیے سماج میں روز مجلسیں، ایک دن میں 4 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہاری اس جاتی ہوئی حیات کی سانسوں میں آل محمد نے ذکر کا سایہ کر دیا، ورنہ یہاں سے ہٹو گے تو غیبتوں کے اڈے بن جائیں گے، برائیوں کا معیار قائم ہو جائے گا، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگیں گے۔ اتنا کرپٹ سماج ہو چکا ہے ہمارا، اتنا کرپٹ سماج ہمارا ہو چکا ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایسی شیریں گفتگو ہوتی ہے، ایسی حلاوت آمیز باتیں ہوتی ہیں، ایسی ایک دوسرے کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، مگر اللہ ایک بندہ ذرا سا اٹھ کے پانی پینے گیا، یہاں غیبتوں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا ان سے بچیے گا، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کی نسل ایسی ہے، اب پتہ نہیں کہاں کی غیبتیں انہوں نے شروع کر دی۔ اور پھر دیکھیے اس دور کی منافقت کا عالم یہ ہے، وہ ایک بندہ جو پانی پینے گیا تھا وہ جیسے ہی واپس آیا یہ پھر ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ اب پھر ان بندوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے گیا، اب یہ اٹھ کے گیا تو یہاں کہاں گنگا جمنا کو بہنے سے روکنا تھا، اب ان کی گنگا بہنے لگی، اب ظاہر ہے ادھر سیدھی بہ رہی تھی تو ادھر الٹی بہنا شروع ہوئی۔ مولانا اس سے بچیے گا، یہ چور ہے، موبائل سنبھال کے رکھیے گا، پاکٹ سنبھال کے رکھیے گا، پیسے سنبھال کے رکھیے گا۔ اللہ اللہ، ایک ہی جگہ جب ایک دوسرے کی صورت دیکھتے ہیں تو مدح سرائی کرتے ہیں، پسے پس جاتے ہیں تو غیبتوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے سماج میں اگر مجلسیں کثیر تعداد میں ہو رہی ہیں تو شکوے کی نہیں، شکر خدا کی ضرورت ہے، شکوے کی نہیں، شکایت کی نہیں۔
شکر خدا کی ضرورت ہے۔ ذرا آئیے تو صحیح، ٹی وی کے سامنے بیٹھیے تو جھوٹ کتنی خوبصورت انداز میں بیچا جا رہا ہے، بے حیائی کس خوبصورتی سے بیچی جا رہی ہے، خوبصورتی کس عریانیت کے ساتھ بیچی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، قلم کی روانی سے لے کر فلم کی جوانی تک حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ جہاں بیٹھیے سماج میں فریب نظر آتا ہے، جھوٹ نظر آتا ہے، افترا نظر آتا ہے، غیبتوں کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ تو کم سے کم مجلس میں گزارا ہوا وقت فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، کم سے کم گناہوں سے تو محفوظ رکھ ہی سکتے، کم سے کم یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جتنی دیر آپ مسجد اور مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، غیبتیں نہیں کرتے، برائیاں نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا باہر کا گناہ ایک ہی ہے، مگر مسجد میں غیبت دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک غیبت کا گناہ ہے، ایک حرمت مسجد کی پامالی کا گناہ ہے۔ امام بارگاہ میں بیٹھ کے غیبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ازواج پیغمبر کو خطاب کی کر کے، پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کر کے قرآن نے کہا ہے، اے پیغمبر کی بیویوں، اگر تم ایک نیک عمل کرتی ہو تو تمہارے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر ایک برائی کرتی ہو تو دوہرا تم پر عذاب ہے، ڈبل عذاب ہے۔ سوال ہے، پیغمبر کی بیویوں میں ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ ایک نیکی کریں تو دگنا ثواب ملے، ایک برائی کریں تو دوہرا عذاب ملے؟ بھئی ایک برائی کی تھی تو ایک ہی عذاب ملنا چاہیے، ایک نیکی کی ہے تو اجر ایک ہی مرتبہ، مگر اجر مرتين 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ برائی کریں گے تو ضعفین عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ پروردگار کیوں کا تفسیر میں ملتا ہے، روایتوں کے فقرے یہ ہیں، ایک تو سزا اس گناہ کی ہے جو اس نے کی ہے، اور ایک سزا اس نسبت کی ہے جو پیغمبر کے ساتھ رہ کے حرمت پامال کی ہے۔ ایک ثواب تو اس کے عمل کا ہے جو اس نے کیا ہے، اور دوسرا ثواب عظمت پیغمبر سے ارتباط کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین، جو لوگ، جو مرد و زن اگر مسجد میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، تو انہیں بہرحال اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد میں کی جانے والی غیبت گھر میں کی جانے والی غیبت کے مقابلے میں دگنی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے وہاں کیا جانے والا عمل خیر اور مسجد میں کیا جانے والا عمل خیر دگنے اجر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ان باتوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کرپٹ سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہر طرف نفاق کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جہاں ایمان کا سورج دکھائی نہیں دیتا، جہاں ایمان کی روشنی بہت کم نظر آ رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس دور کا علاج آپ اگر غور کریں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے فرمایا تھا، الدین لائق علی السنتہم ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں اور دین تو ان کی زبانوں پہ چٹخارے لے رہا ہے، مزہ لے رہا ہے۔ ہم جب مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ مجلس کے بعد یہی ٹپڑی کرتے ہیں، یہی تبصرہ کرتے ہیں، یہی تنقید کرتے ہیں، یہی آرگومنٹ ان کا ہوتا ہے، کیا مزیدار مجلس پڑھی ہے مولانا۔ مجلس مزے کی چیز تو نہیں ہے، مجلس کوئی لذت کی چیز تو نہیں ہے، یہ مزے کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب دین بھی زبانوں پہ چٹخارے لے رہا ہے، زبانوں پہ چٹخارے لے رہا ہے۔ اسے بلاؤ وہ اچھا ہنساتا ہے، اسے بلاؤ وہ اچھا تورہ پڑھتا ہے، اسے بلاؤ وہ ایسا پڑھتا ہے۔ یہ حسن انتخاب کہیں نہ کہیں اس چٹخارے کی تعبیر ہے، چٹخارے کی تعبیر ہے، کہیں نہ کہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں ان باتوں کو۔ اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھیے، یہ جو شمع حیات جل رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے میرے عزیزوں کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کے لیے یہ شے نفع بخش ہو، دوسروں کے لیے زندگی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ایک جانور کی زندگی میں اور ایک انسان کی زندگی میں یہی فرق ہے، جانور اپنے لیے جیتا ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ انسان دوسروں کے لیے، وہ رشتوں کے حصار میں گھرا ہوتا ہے، اور رشتوں کے حصار میں گھر کے جینا ہی زندگی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے،
رشتوں کے حصار میں گھرتا ہے اور یہی جینا جینا ہے۔ دیکھیے جس کے اولاد نہیں ہے اسے کیا معلوم کہ جب جوان بیٹا بے روزگار ہوتا ہے تو بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جس کے بیٹی نہیں ہے اسے کیا معلوم کہ جب بیٹی کالج جاتی ہے اور گھر نہیں آتی تو جتنی تاخیر سے آتی ہے اتنی دیر تک عزتیں سولی پہ چڑھی رہتی ہیں کہ نہیں؟ میرے عزیزوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آچاریہ چانکیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو سطح میں لانا ہے تو پھر انہیں لانا۔ میرا جملہ باتیں ہو جائے۔ کسی نے چانکیہ سے کہا تھا کہ حضور آپ گیانی ہیں، آپ ودوان ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ سیاست جانتے ہیں، سارے اصول جانتے ہیں، تو پھر آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ آپ چندرگپت موریہ کو کیوں تیار کر رہے ہیں؟ اسے بادشاہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ خود بادشاہ کیوں نہیں بنتے؟ تو اس نے مسکرا کے یہی کہا تھا کہ میں برہمچاری ہوں، نہ میرے آگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے کوئی ہے، سلطنت پر اسے آنا چاہیے جو رشتوں کے دائرے میں گھرا ہو، تاکہ جب عمل کرنے لگے تو رشتوں کی عظمتوں کا اندازہ ہو۔ جس کا بیٹا ہوگا اسے نوکری دینے کی فکر ہوگی، جس کی بیٹی ہوگی اسے حجاب کی پرواہ ہوگی، جس کی بیٹی ہوگی اسے حجاب کی پرواہ ہوگی، جس کا بیٹا ہوگا اسے نوکری دینے کی چنتا ہوگی۔ مگر جہاں دونوں چیزیں نہ پائی جائیں نہ پھر وہاں حجاب کا اعتبار رہ جائے گا نہ وہاں روزگار کا اعتبار رہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزو اس کرپٹ سماج میں ہم جی رہے ہیں، اور ایسے سماج میں جی رہے ہیں جو اپنی تہذیبوں کو بھلاتے ہوئے، اپنے نظریوں کو فراموش کرتے ہوئے ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ مغربی تمدن، مغربی تہذیبوں کی جھلک پھر ہمارے درمیان میں آ جائے۔ ورنہ آپ بتائیے، شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے اور زاہد صاحب جیسا عظیم شاعر یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ قوافی میں چھوٹی ہے اور الف، یہ دونوں کا قافیہ تقریباً ایک ہی مانا جاتا ہے، ہاں؟ جیسے مر جانا یا مر جانا، ابن مر جانا یا مر جانا، صوتی آہنگ کی وجہ سے الف اور ہے کا قافیہ ایک ہو جاتا ہے، یعنی استعمال ہو سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ شعراء کرام سے میں اس جملے پر خصوصی توجہ چاہوں گا، بلکہ داد خصوصیت سے انہی سے چاہوں گا۔ صحیح ہے؟ داد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں داد طلب، اظہار فہم ہونا چاہیے، شور کا مطلب نہیں ہے، ہمیں مسجد کی چھت نہیں اڑوانی، مگر ہاں کم سے کم اتنی گردن تو ہلے کہ پتہ چلا کہ ہاں بندہ جاگ رہا ہے اور اردو سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آج ہم نے ویسٹرن کلچر ایڈاپٹ کر لیا، کلچر ایڈاپٹ کیا تو اب برتھ ڈے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے کیک کون سا اسلامی قانون ہے؟ نہیں نا، یہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے اردو میں بڑا اچھا لفظ ہے، سال گرہ، سال گرہ۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ سال گرہ نہیں ہے، عمارت حیات سے ایک سال گرہ ہے۔ میرا جملہ میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا، یہ سال گرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قافیہ صوتی آہنگ سے ایک طرح ہو، مگر جب ردیف زندگی بن جائے تو قوافیوں کے مفہوم بدل جایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو جیسے جیسے سال گر رہا ہے، جیسے جیسے آنے والا زمانہ آ رہا ہے، ویسے ویسے ہمارا معاشرہ، لیکن خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ مقام خوشی نہیں ہے کہ انسان بڑھ رہا ہے، یہ تو مقام غم ہے کہ بڑھتا بڑھتا موت سے قریب جا رہا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں ان سلسلوں کی بظاہر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کیک تو بالکل اسلامی نہیں ہے۔ اگر کہیں ولادت پہ محفل کا تصور ہے تو پھر ایک حد تک ہے، مگر یہ جو کیک آیا ہے یہ ویسٹرن کلچر سے ہی آیا ہے۔ اور ویسٹرن کلچر کا کمال، توجہ کیجیے گا، اب میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، ویسٹرن کلچر کی مصیبت یہ ہے کہ ایک قوم ہے یہودیت کی۔ دیکھیے، جس
کشتی میں بیٹھ کر، یہ جس کشتی میں زندگی بیٹھ کر اس کائنات کے طوفانوں سے گزر رہی ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اس کشتی کو موجوں کے حوالے کر دیں کہ نئی تہذیب، نئی ریت، نئی رت جہاں چاہے اس کشتی حیات کو لے جائے، یا ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، اس کشتی حیات میں اس کشتی حیات کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ملاح ہو، کوئی ناخدا ہو جو موجوں کی طغیانی سے اسے بچائے، ہواؤں کی تیز رفتاری سے اس کو بچائے، اور ہواؤں کی تیز رفتاری میں ہی یہ اپنا ڈائریکشن اور اپنی راہ متعین کر لے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر کے اس تلاطم خیز ماحول میں اپنی کشتی حیات کو ان کے حوالے کر دیں، یا یہ کہ اس ماحول میں اپنی راہ متعین کر لیں۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے ایک قوم ہے جس کا نام ہے یہودیت۔ امت مسلمہ سے کہا گیا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تمہارے ولی نہیں ہو سکتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آل سعود کو دوستی کے لیے کوئی ملا ہی نہ، وہی ملے جس سے قرآن نے منع کیا تھا۔ یہ انہی کے تلوے چاٹنے پر فخر کرتے ہیں جسے قرآن نے منع کیا تھا۔ یہودی وہ قوم ہے، دیکھیے اس قوم پر ظلم بڑا ہوا ہے، ہٹلر نے 10 لاکھ یہودیوں کو مارا، مگر اس کے باوجود بھی یہ قوم ابھی زندہ ہے، اور ایسی زندہ ہے کہ زندہ لوگوں کا جینا اس نے دوبھر کر رکھا ہے۔ حالانکہ ہٹلر نے انہیں مارا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، یہ بھی عذاب الہی تھا کہ جس قوم نے 70,000 انبیاء قتل کیے ہیں اس کا یہی حشر ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بحث نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پٹ کٹ کر بھی جو بچے کچے رہ گئے، جو کارنامے کیے وہ یہ کیے کہ انہوں نے علم کے دامن سے وابستگی رکھی، علم کا حصول ان کا کمال تھا۔ جو بات جس میں ہوتی ہے اسے کہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ عداوت میں بھی عدالت رکھو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو تمہاری آپس کی دشمنیاں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ تم عداوت میں عدالت کا دامن چھوڑ دو، جس میں جتنی بات ہے اتنی ہی کہنا۔ دیکھیے قرآن عداوت کے دائرے کو محدود کر کے نفرتوں کو مقید کر رہا ہے، لڑائیوں کو مقید کر رہا ہے۔ آپ کی لڑائی فلاں سے ہے تو فلاں سے لڑیے، پورے خاندان کو گالی نہ دیجیے ورنہ لڑائی کا دائرہ بڑھ جائے گا۔ تو قرآن نے جس پیرائے میں آپ کو کہا ہے، تو جس طرح ان پر ظلم ہوا وہ اپنی جگہ ہے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم کا کمال یہ ہے کہ دولت ساتھ لے کر آتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، علم کا کمال یہ ہے کہ جب علم آتا ہے تو دولت خود بخود چلی آتی ہے۔ نہیں توجہ کریں آپ، جب علم انسان حاصل کر لیتا ہے تو دولت پیچھے پیچھے آتی ہے۔ جب علم آتا ہے اور دولت پیچھے پیچھے آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت جہالت کے بازوؤں سے نہیں کمائی جا سکتی۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو دولت مند بننے کا شوق ہے تو علم حاصل کرنے کا شوق رکھنا چاہیے، ورنہ ہاں یہ نہ کہیے گا کہ صاحب دولت مند بننے کے لیے علم اتنا ضروری تھوڑی ہے، کچھ جاہل بھی ہیں جن کے پاس بڑی دولت ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، میں دولت کمانے کی بات کر رہا ہوں، دولت لوٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دولت کمانا اور ہے، لوٹنا اور ہے۔ کمانا حلال راستہ ہے، لوٹنا حرام راستہ ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے دولت کمانا اور ہے، ورنہ ایسے بھی کمانے والے لوگ ہیں جنہوں نے لاشوں کے زینے بنا کے دولت میں رینکنگ بدل دی اپنی۔ یاد ہوگا آپ کو، دولت میں جس آدمی کا کووڈ-19 سے پہلے 20واں نمبر تھا، کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا کا اقتصاد گرا تھا، پر اس دنیا دار کا سرمایہ بڑھا تھا۔ تو یہ کیسے بڑھ گیا کہ جب لاشوں کے زینے بنا کر دولت حاصل کی جائے گی تو جہالت نے جس دولت کو حاصل کیا ہے وہ حرام کی دولت ہے، حلال کی دولت نہیں ہے۔ علم آتا ہے تو کمال یہ ہے کہ دولت آتی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، جب دولت آتی ہے تو دولت اپنے ساتھ
اخراجات کی طویل فہرست لے کر آتی ہے، تمناؤں کا ایک ہمالیائی کوہ لے کر آتی ہے، ہمالیائی پروت لے کر آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم آتا ہے تو دولت آتی ہے، دولت آتی ہے تو اخراجات کی راہیں ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہودیت کے پاس علم آیا تو علم سے انہوں نے ایجادات کی۔ مولانا فیروز صاحب بہت خوبصورتی سے اس جملے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جب انہوں نے علم حاصل کیا تو علم سے سائنٹسٹ بنائے، سائنسداں بنائے، سیاستداں بنائے، اور سائنٹسٹ بنا کے انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ اب جب نئی چیز ایجاد ہو گئی تو اب اس کو کمرشلائز کرنے کے لیے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس سے کمائی حاصل کی جائے، اس کو کمانے کے لیے ضروری تھا کہ اسے مارکیٹ میں اتارا جائے۔ مارکیٹ میں اتارنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے، اسے شائع کیا جائے۔ ایجاد کمال تھی، ایجاد کے بعد دولت کا حصول بھی کمال تھا، مگر دولت کے حصول میں اتنا اندھا ہو جانا کہ انسانیت کی نگاہوں میں فریب بھر دیا جائے اور اس شے کا اتنا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، اتنا دنیا کو دکھایا جائے کہ انسان اپنی ضروریات کو فراموش کر کے ان غیر ضروریات چیزوں کی طرف لپکنے لگ جائے۔ مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ ایجاد کیا گیا، اب اس کو مارکیٹ میں لانا تھا تو مارکیٹ میں لانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا گیا۔ میڈیا نے ملمہ کاری، فریب کے ذریعے سے اس کولگیٹ کا اتنا پرچار کیا کہ انسان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ اگر تمہارے گھر میں ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے تو تم بیکورڈ ہو، تم پسماندہ ہو، تم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہو، تم ابھی 13ویں صدی میں جی رہے ہو۔ دوسروں کی بات کیا کروں، اپنی بات آپ سے کہوں، اگر میں مختلف جگہوں پہ مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، اگر میں کسی گھر میں جاؤں اور مجھے ٹوتھ پیسٹ کی جگہ نیم کے دتون کی رکھی ہوئی دکھائی دے، لکڑی، کوئلہ پسا ہوا لکھا ہوا پرانے زمانے کا دکھائی دے، کالا گائے چھاپ منجن دکھائی دے، تو پہلی نظر میری اس دتون پہ پڑے گی اور دوسری نظر میں میری سمجھ میں آئے گا اچھا اب تک یہاں ٹوتھ پیسٹ نہیں آیا۔ اتنے بیکورڈ ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، آج جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمیں سوچایا جا رہا ہے، جو میڈیا نے فیڈ کیا ہے وہ ہم ریسیو کر رہے ہیں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو، جو میڈیا نے فیڈ کیا ہے اسی کو ہم ریسیو کر رہے ہیں۔ میڈیا نے ٹوتھ پیسٹ کو اتنا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے ذہنوں پہ چھاپ دیا کہ اب اگر کہیں یہ چیز نہیں ملتی تو لگتا ہے غربت دامن پسارے ہوئے ہے، لگتا ہے بیکورڈ ہے، لگتا ہے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ غریب ہے، غربت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اتنا پڑھا لکھا ہو اور اسے معلوم ہو کہ جو یہودیت نے ٹوتھ پیسٹ بنایا ہے اس میں نجس جانور کی چربی ہے اور یہ دیندار آدمی اسے استعمال نہیں کر سکتا، یہ دیندار آدمی اسے استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے گھر میں دتون ہے، اس لیے اس کے گھر میں یہ دوسری چیز ہے۔ میں ایجابی فکر کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ میڈیا نے مجھے ایجابی فکر سکھائی نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو تو میڈیا جیسے جیسے چیزوں کو ملمہ کاری کر کے آپ کو دکھاتی ہے، بہت آسان ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے جب آپ پیسٹ نکالتے ہیں تو ضرورت، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، جن ڈاکٹروں کو تجارت نہیں کرنا ہے، یہ ڈاکٹری مسیحائی کا پیشہ تھا، مگر اس وقت ڈاکٹر سے بڑا کوئی یمراج نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر یمراج ہے، شیطان نہیں، یمراج، یمراج یعنی ملک الموت۔ اگر یقین نہ ہو تو کسی اچھے بھلے آدمی کو اچھے خاصے ہاسپٹل میں 3 دن رکھ دیجیے، اور اچھے بھلے کی تو بات چھوڑیے، اگر کسی مردے کو بھی 3 دن وہاں رکھوا دیں تو وہ مردے کا بھی 3 دن علاج کرنے کے بعد کہیں گے کہ سوری ہم اسے بچا نہ سکے۔ آپ بچاتے کیسے؟ وہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر چونکہ کالا بازاری
اور غربت کے کلیجے کو چوسنے کا ہنر آج 3.5 لاکھ کا بل بنا ہے. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ حضور آپ نے سونے کی انگوٹھی پلا دی ہے, ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی کچھ دوائیاں کھلا دی. ایسی کون سی دوا آپ نے دے دی کہ ایک دن میں 3.5 لاکھ کا بل بن گیا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ اب اعتبار بھی اٹھ گیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, اس لیے کہ شیعہ قوم کا بچہ کتنا بھی گر جائے کم سے کم مردوں کی کمائی نہیں کھائے گا. کم سے کم مردوں کی کمائی نہیں کھائے گا. شکر ہے آپ کے یہاں ڈاکٹر ہو رہے ہیں, انجینئر ہو رہے ہیں, ترقی ہو رہی, لیکن مزید ترقی کی ضرورت ہے, مزید ضرورت ہے. من جد وجد, جو قوم کوشش و کاوش کرتی ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتی ہے. ہم کوششیں کریں, ہمارا یہ کام ہے. السعی منا والاکمال والاتمام من اللہ سبحانہ و تعالی. سعی ہمارا ہنر ہے, ہم کوشش کریں, اس کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ خدا کی ذمہ داری ہے. اور ہم خلف الوعد کر سکتے ہیں, ملا وعدہ خلافی کر سکتا ہے, مولا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اس کے وعدے میں کہیں اختلاف نہیں ہے. لہذا آپ میں جو کہہ رہا تھا ڈاکٹر, آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں پورے برش کے اوپر دکھا کے بتایا تھا کہ اتنا سارا نکالی, جبکہ ایک چنے کے دانے کے برابر رکھ دیجئے تو دانت صاف ہو جائیں گے. مگر یہ اتنا کیوں نکالا جاتا ہے؟ کہ اتنا دکھائیں گے اور آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے جب اس پر عمل کریں گے تو جو 10 دن میں ختم ہوتا ہے وہ 5 دن میں ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی ایک تجارت ہے, یہی تو بزنس ہے, یہی تو ویسٹرن کلچر ہے, یہی تو ماڈرن زمانہ ہے جسے دیکھ کے لوگ بہک رہے ہیں. یہ فریب دیا جا رہا ہے. میں اس پیسٹ کے چھوٹے سے قطرے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس فکر کو ڈیولپ کر کے جو سماج کو بیکورڈ بتایا جا رہا ہے میں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میڈیا خریدا گیا اور میڈیا کی خریداری کے ذریعے سے ملمہ کاری کی گئی, اور اس طرح سے لوگوں کے اندر ضروری اشیاء کی خرید و فروخت کی طرف متوجہ نہیں کیا, بلکہ غیر ضروری چیزوں کے لیے دنیا کو لگا دیا. زندگی آسان کر دی, سہولتیں فراہم کر دی. دیکھیے ظاہر ہے جب سہولتیں فراہم ہوں گی تو بندے کا وقت بچے گا. اب آپ دیکھیں یہ جو مال ہیں, مال کیا ہے؟ یہ مال غربت کی ضرورت کو پامال کر کے دولت پہ دولت کا غلاف ہے. آج میرا جملہ واضح ہو. ایک آدمی, عام مثال لے لیجیے, آپ 1000 روپے جیب میں رکھ کے نکلے تو آپ بازار کی 10 دکانوں سے سامان خرید کے لائیں گے, 10 گھروں میں چولہا جلے گا آپ کے 1000 کی خریداری سے. مگر جب آپ 1000 روپے مول میں لے کے جائیں گے تو وہاں صرف ایک آدمی کی جیب میں جائے گا. تو مال ویسٹرن کلچر میں غریب کو غریب بنانا اور امیر کو امیر تر بنانے کی سازش ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مال نہ جائیے اور آپ غریبوں کی دکان سے خریدیے, ہے نا, یہ کام تو فیس بک کر ہی رہی ہے, آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہے. لیکن میں تو صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویسٹرن کلچر یہ کر کیا رہا ہے. دیکھیے جو انسان دولت کو محنت سے کماتا ہے, جب اسے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو ایک احساس جنم لیتا ہے, ضمیر سے ایک آواز آتی ہے, اتنی محنت سے کمایا ہے, اتنی بے دردی سے نہ خرچ کر. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. میں نے 2000 روپے کمایا اور اب مجھے رات کو خریداری کرنی ہے. توجہ کیجئے گا, مجھے رات کو خریداری کرنی ہے. اگر میں نے دن بھر مزدوری کر کے 2000 روپے کمایا ہے اور رات میں نکلا ہوں خریداری کے لیے, تو میرا ضمیر مجھ سے کہے گا کہ مولانا پورے 2 نہ خرچ کر دو, کچھ بچا کے چلو. یہ جو ضمیر کی آواز تھی اور اپنے کمائے ہوئے پیسے پر درد کا اظہار تھا, یورپ نے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے اس درد کا علاج شروع کیا کہ اسے درد بھی نہ ہو اور خرچ بھی ہو جائے. ہائے میرا جملہ واضح ہو. اسے درد بھی نہ ہو اور خرچ بھی ہو جائے, اسے احساس بھی نہ ہو اور خرچ بھی ہو جائے. اس نے کہا بہت آسان ہے, ان کی سہولت کے لیے پلاسٹک کا ایک کارڈ بناؤ, کارڈ میں پیسے رکھ دو. ہائے میرا جملہ واضح ہو. یہ جو کارڈ پیمنٹ کا سسٹم ہے
اب آپ ایمان سے مجھے بتائیے، آپ 2000 روپے کے نوٹ لے کے، 2000 روپے کا نوٹ یا پیسے کیش لے کے جب آپ مال میں جائیں گے تو 400 بچا کے نکلیں گے، مگر جب آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو خریداری 1000 کے ارادے سے جائیں گے، کر کے 5000 کی آئیں گے، اس لیے کہ کارڈ سے درد ہی نہیں ہوتا۔ کارڈ کے پیمنٹ سے درد نہیں ہوتا۔ یورپ نے اس درد کو چھینا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یورپ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم تمہارا گلا کاٹیں گے، تم خوشی خوشی ہماری سیاست کے خنجر کے نیچے اپنے گلے کو رکھو گے، مگر ہم تمہیں آہ نہ کرنے دیں گے، ہم تمہیں چیخنے نہیں دیں گے، تو کرو گے کیا؟ کہ اس درد کا ہم احساس ہی نہ ہونے دیں گے، اس درد کا احساس ہی نہ ہونے دیں گے۔ اب کارڈ کے پیمنٹ سے احساس نہیں ہوتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ویسٹرن کلچر جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہ اسمارٹ اور ڈیجیٹل انڈیا جو بنایا جا رہا ہے، یہ غریب کو غریب کرنے کا سامان ہے اور امیر کو امیر تر بنانے کا سامان ہے۔ اب اگر آپ کو 15ویں صدی میں جینا ہے، 21ویں صدی گزر رہی ہے، 22ویں صدی گزر رہی ہے، اگر 21ویں صدی گزر رہی ہے اور اگر اس گزرتی ہوئی صدی میں آپ کو دنیا کے قدموں سے قدم ملانا ہے تو غریب بن کے رہو گے تو غربتیں فاقے میں لے آئیں گے اور فاقے موت کے دہنوں پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ ضرورت ہے کہ زمانے کے قدم سے قدم ملاؤ۔ اسلام غربت کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام دولت کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہاں یاد رکھنا، دولت آئے پر اوقات نہ چلی جائے، دولت آئے پر تکبر نہ آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا جملہ، جب اچھاؤں کے قدم آگے بڑھتے ہیں اور تمناؤں میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں تو اسباب کی چادر سمیٹ لی جاتی ہے، چادر اسباب سمیٹ لی جاتی ہے۔ جب انسان خواہشوں کی چادر پھیلاتا ہے تو مالک اس پھیلی ہوئی چادر سے اسباب کو ختم کرتا ہے، اور انسان کی جتنی خواہشیں بڑھتی ہیں، جتنی تمنائیں بڑھتی ہیں، اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ کم خواہشوں میں رہو، سکون سے زندگی گزارو گے، جتنے خواہشوں کے پیر پھیلاؤ گے اتنی بڑی چادریں ضرورت خریدنی پڑ جائیں گی۔ اس لیے ان حالات سے بچو۔ اب ویسٹرن کلچر نے کہا اسے دیوانہ بنا دو چیزوں کا، جب یہ چیزوں کا دیوانہ بن جائے گا، فریب نظر کھا جائے گا، تو اب اسے ضرورت پیدا ہوگی، یہ بڑھے گا آگے کہ ہم بیکورڈ نہ ہو جائیں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہونا چاہیے، اے سی ہونی چاہیے، ٹی وی ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، کار بھی ہونا چاہیے، گھر بھی ہونا چاہیے۔ تو جب اسے گھر دکھا دکھا کے تڑپ پیدا کر دی، جب اسے کار کے حسین ماڈل دکھا دکھا کے اس کے اندر طلب پیدا کر دی، اب یہ طلبی نظروں سے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا کار کیسے خریدوں۔ ویسٹرن نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم نے تمہارے لیے یہ بھی انتظام کیا ہے، جب طلب ہم نے بھڑکائی ہے تو انتظام بھی ہم ہی کریں گے۔ لہذا انہوں نے بینکنگ سسٹم ایجاد کیا اور بینکنگ سسٹم میں لون کا سلسلہ قائم کیا۔ آپ کو کار چاہیے، کار لے لیجئے، بینک سے لون کر لیجئے۔ کب بینک سے لون، قرضہ تو لے لیں گے، قرضہ واپس کیسے دیں گے؟ بھئی اتنا قرضہ لینے کے بعد اب اگر ہر مہینے ایک قرضہ ادا کرنا پڑے، کہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اس کمپنی سے ایک فارم بھر کے ہم کو دے دیجئے، بس پہلی بار فارم بھر کے جمع کر دیجئے، باقی ہر مہینے کمپنی سے آپ کی تنخواہ سے آدھی ہم خود اٹھا لیں گے۔ آئے میرا جملہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ صورتحال آپ کی تنخواہ سے، یہ تنخواہ سے کیوں اٹھا لیں گے؟ کہ جب تم کماؤ گے تو تنخواہ کی آدھی ادھر دے دینا۔ بندے نے سوچا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہاتھ سے دیتے تو درد ہوتا، ادھر کی ادھر ہی کٹ جا رہی ہے، لہذا درد نہیں۔ خالی بینک نہیں کھولی، پولیس کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں رکھا کہ جس دن سر منہ انحراف کیا پورے گھر کی کڑکی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ سود کا نظام جاری کیا۔ یہ سود کا نظام وہ آپ کی ضرورت پہ نہیں دے رہی تھی، اپنی تجارت کو آگے بڑھا رہی تھی۔ مگر یہ بہکا ہوا آدمی گھر خرید کے بیٹھ گیا، کار خرید کے بیٹھ گیا، لگ رہا ہے لکھپتی پر ڈوبا ہوا ہے قرضے میں۔ ہاں البتہ ہندوستانی مزاج اس سے کہیں آگے نکل گیا۔ یورپ میں بینک لوگوں کو لوٹتی تھی، یہاں لوگ ہی بینک لوٹ کے چلے گئے۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پوری دنیا میں ویسٹرن کلچر بینک دنیا کو لوٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کو بچت کرنے نے بچت کی اجازت ہی نہیں دی ہے دنیا نے۔ بچت ہوگی کہاں سے؟ جو کچھ آ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا کٹ کے جا رہا ہے۔ آپ کو بتاؤ آسٹریلیا میں ہمارے ایک عزیز دوست بتا رہے تھے کہ تنخواہ ویکلی ملتی ہے، یعنی ہفتے میں تنخواہ دے دی جاتی ہے۔ تنخواہ تو مہینے میں ملتی ہے مگر وہاں 7 دن کے بعد تنخواہ لے لیجیے۔ 5 دن کام کیجیے، ورکنگ ڈے، سیٹرڈے سنڈے ہالیڈے چھٹی، اور ان دونوں دنوں سے آپ پہلے تنخواہ لے لیجیے، یعنی 5 دن کمائیے اور 2 دن اڑائیے، اور بچت کے نام پہ کچھ نہیں۔ گھر لون میں ہے تو آپ کا نہیں ہے، کار آپ کی ہے پر آپ کی نہیں ہے۔ یہ ایسا آزاد پنچھی ہے جو آزاد ہو کے بھی قید میں ہے۔ حقیقت میں یہ قید، اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ ویسٹرن کلچر میں مالک کوئی نہیں ہے، مالک صرف حکومت ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی بھی ہے، جتنا بڑا چھوٹا ہے، سب قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو وہاں والے جیسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئے ہیں، اب اس سماج کو بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یقین جانیے اگر صرف فطرتوں کے دھارے ہوتے اور شریعت کی لجام نہ ہوتی تو بندے کو کوئی راہ نظر نہ آتی۔ فطرت خواہشیں بھڑکاتی ہے، پیاس پانی مانگتا ہے، نفس نے پیاس کا اظہار کیا، فطرت نے پانی کی طرف بڑھایا۔ توجہ لفظ بدلوں، پیاس بھڑکی، فطرت کو طلب ہوئی ایک سیال مادے کی، فطرت نے کہا جو ملے پی لو، تشنگی دور ہونی چاہیے۔ فطرت پر قدرت نے شریعت کا پہرا بٹھایا، خبردار جو کچھ ہے وہ نہیں پیو گے، جو پی رہے ہو وہ دیکھو رنگین تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بے رنگ کی اجازت دی ہے۔ جو پی رہے ہو اسے دیکھو بدبودار تو نہیں ہے، ہم نے تمہیں بدبودار چیزیں کھانے سے منع کیا ہے۔ جو پی رہے ہو دیکھ لو، پی کے سنبھلنے کے لیے پینا، لڑکھڑانے لگ جائے تو چھوڑ دینا۔ اگر آپ یقین جانیے نفس کو طلب ہوئی تھی، فطرت نے طلب پیدا کی تھی، یہ کرم تھا شریعت کا کہ فطرت کو بہکنے سے پہلے شریعت نے لجام ڈال دی۔ بھوک لگے گی تو طلب پیدا ہوگی، فطرت کہے گی لاؤ جو مل جائے کھانے کے لیے، مگر شریعت کہے گی خبردار ہر چیز نہ کھانا، اپنے باغ سے کھانا، اپنا کھانا۔ جانور اور آدمی میں یہی فرق ہے کہ آدمی اپنے باغ سے کھاتا ہے، جانور کسی کا باغ بھی چر جاتا ہے۔ ہائے کاش کبھی ایسے بھی تبارہ سن لیا کیجیے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آپ نے کبھی گائے بکری کو دیکھا ہے کہ وہ یہ دیکھ کے گئی ہوں کہ ہمارا کھیت یہاں ہے بس ہم یہیں چریں گے، یہاں نہیں چریں گے؟ جانوروں کا کام ہی یہ، وہ اپنا بھی کھا جاتا ہے اور آس پڑوس غیر سب کا کھا جاتا ہے۔ تو آدمی کو آدمی بن کے اپنے باغ میں رہنا چاہیے، جانور بن کے سب کا باغ نہیں کھا جانا چاہیے۔ اور کیا آپ نے اس کا مطلب کیا ہے جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ویسٹرن کلچر جس طریقے سے ہم پر حاوی ہو رہا ہے، ہمارے اندر سے احساسات کو ختم کیا جا رہا ہے، لہذا شریعت نے پہرے بٹھائے ہیں۔ شریعت، فطرت کو بھوک لگی ہے، ان نفس کو بھوک لگی ہے، فطرت نے کھانا پیش کیا ہے، مگر ایک لقمہ جو تمہارے سامنے آیا ہے، کبھی غور کرنا، یہ جو پکا ہوا ایک روٹی کا لقمہ، ایک نوالا تمہارے سامنے ہے، کبھی غور کرنا کہ اس میں کتنے لوگوں کی کار فرمائی ہے۔ اکرم الخبز فإنہ قد عمل فیہ ما بین الارض والسماء، روٹی کا اکرام کرو، احترام کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم اس روٹی میں زمین سے آسمان تک کتنے لوگوں نے محنت کی ہے، تب جا کے ایک ٹکڑا تمہاری بارگاہ میں آیا۔ کسان نے جا پیشانی کر کے زمین میں گڑائی کی ہے، پھر دانہ ڈالا ہے، پھر پانی سے سچائی کی ہے، پانی ڈالا ہے اور انتظار کیا ہے ابر رحمت کے برسنے کا، دھوپ کے نکلنے کا۔ جب دھوپ نکل گئی ہے، ابر رحمت برس گیا ہے اور یہ کھیت اور کھلیانوں میں ہریالی ہو گئی ہے، پھر اسے کاٹا گیا ہے، پھر اسے چھانا گیا ہے، پھر اسے پیسا گیا ہے، پھر اسے گوندا گیا ہے، پھر اسے آگ پہ رکھ کے پکایا گیا ہے۔ جن ہاتھوں نے
نے پکایا ہے ان کا احترام کرنا، جن ہاتھوں نے کھیتی کی ہے ان کا احترام کرنا، جو کما کے باپ لایا ہے اس کا بھی احترام لازم ہے، جو ماں نے پکا کے کھلایا ہے اس کا بھی احترام لازم ہے۔ لقمہ تو ایک ہے جو تمہارے سامنے ہے، مگر باپ کے احسان کا نتیجہ ہے، ماں کے احسان کا نتیجہ ہے، رب کریم کی عطا کا نتیجہ ہے۔ تمہیں تو ایک روٹی ملی ہے، مگر اس روٹی کے لیے کتنے لوگوں نے محنت کی ہے، کتنے لوگوں نے جاہفشانی کی ہے، کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ اسی لیے عزیزوں خدا کہتا ہے، یہ حدیث قدسی کی لفظیں ہیں، یاد رکھیے گا، پانی میں نے برسایا، دانہ میں نے اگایا، تم تک ہم نے پہنچایا، اور تمہارے جسم میں بھی نظام انہضام ہم نے رکھا، دانت رکھے تاکہ سخت چیزوں کو توڑ سکو، زبان رکھی تاکہ ذائقہ لے سکو، گلے سے نیچے اتار کے پیٹ بھرا تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے، قوت و توانائی تم میں آ سکے، سب ہم کریں گے، جسم کا نظام ہم بنائیں گے، رزق ہم تیار کریں گے، تم تک ہم پہنچائیں گے۔ مالک جب سب تو کرے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، جب لقمہ توڑ کے منہ میں رکھنا تو یہ دیکھ لینا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ میرے عزیز و بندے کی صرف ایک ذمہ داری تھی کہ یہ خیال کر لے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ بندہ وہیں پھسل گیا، وہیں پر انسان مات کھا گیا، اور یہی نتیجہ ہوا۔ آج اگر آپ پوری دنیا میں بے حیائی کے نمونے دیکھ رہے ہیں تو اس بے حیائی کے نمونے کا اثر یہی ہے کہ نجس جانور کی چربیاں لوگوں کے کھان پان میں ملا کے، جنک فوڈ میں ملا کے اس طریقے سے پیش کر دی گئی ہے کہ دنیا کھا رہی ہے، اور نتیجے میں بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ گھور کلیگ نہیں ہے کہ ننگے پن پہ پابندی نہیں ہے، حجاب پہ پابندی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، حیا کے لیے مشکل ہے، پریشانیاں باحیا ہونا ہے، بے حیا ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج جس تیزی سے دنیا بے حیائی کی سمت جا رہی ہے، لہذا یہ ویسٹرن کلچر ہے جو دھیرے دھیرے، یہ مغربی تمدن کی جھلک ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں سرایت کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، بس آخری فقرے کی طرف توجہ دلا دوں میں آپ کو، بس ربنا اللہ، اپنے رب پر اعتماد کیجیے۔ جو لوگ اپنے اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں وہی پالنہار ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، وہ ہر کس و ناقص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب ہمیں کسی شے کی ضرورت ہو اور ہم کسی کو ضرورت کے لیے فون کریں اور وہ ہماری ضرورت پر عمل کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ دے دے، تو دینے والا ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تین بار دے دے گا، چوتھی بار میں یا آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، یا آپ کا میسج نہیں پڑے گا، یا جس گلی سے آپ گزریں گے اس گلی میں نہیں جائے گا، چوتھی اور پانچویں بار وہ آپ کی نظر سے، آپ اپنی نظر سے وہ آپ کی عزت گرا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی سے مانگنے میں پانچویں مرتبہ بندے سے مانگو تو عزت چلی جاتی ہے، مگر دن میں 5 مرتبہ خدا سے مانگو تو عزتوں میں اضافہ آپ مانگ کے دیکھیے کسی سے، 5ویں مرتبہ میں بے عزتی نہ ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، اور خدا سے ایک دن میں 5 مرتبہ مانگ کے دیکھیے، عزتوں میں اضافہ نہ ہو جائے تو بتائیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بندہ ان سے مانگتا ہے جو بے عزتی کرتے ہیں، اس سے نہیں مانگتا جو عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم ہر کس و ناقص کے دروازے پہ مانگنے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں تو خدا کے دروازے پر، نہیں جا رہے ہیں تو مالک کے دروازے پر۔ اس نے تو کہا ہے کہ جو لوگ ربنا اللہ کہہ کے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے طلب کریں نا، ہم انہیں کیا نہیں دیں گے؟ ہم تو استقامت کے بعد ہی ملائکہ کو نازل کر دیتے ہیں، خوف و ہراس دور کر دیتے ہیں، حزن و ملال دور کر دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جو ہم نے وعدہ کیا اسے ہم پورا کریں گے۔ خدا کا کیا ہوا وعدہ کیا خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، لہذا یاد رکھیے گا، آپ کو اگر ضرورت ہے تو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں، کسی کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس دنیا کی رسم و رواج ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب تو ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں باپ مر جائے تو 40واں 2 سال کے بعد کیا جاتا ہے۔ پوچھئے کیوں؟
کہا 2 سال تک وہ کماتا ہے تب تو تیار ہوتا ہے، پورے گاؤں کا کھانا کرنا ہے تو 2 سال تک کمائے گا۔ تو رسموں نے آدمی کو اتنا مجبور کر دیا ہے، اتنا جکڑ دیا ہے کہ انسان غربت کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ یہی غربت انسان کو ڈپریشن میں لے جا رہی ہے، اور یہی ڈپریشن انسان کو مریض کیے دے رہا ہے، بیمار کیے دے رہا ہے، اور یہی بیماری انسان کو موت کے دہانے تک لے کے جا رہا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہے کہ قالوا ربنا اللہ، ہم نے یہ تو کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر اس نظریے پہ استقامت نہیں دکھائی۔ اگر استقامت ہوتی تو غیروں سے مانگنے کے بجائے خدا پہ مانگتے، غیروں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے خدا پہ بھروسہ ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، اور جو اپنے پروردگار پہ توکل و اعتماد کرتا ہے وہ مالک اس کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھنا، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے خدا کے در پہ مانگو، اس لیے کہ جو محتاج ہے وہ کیا محتاجوں کو دے گا، جو ہر شے سے بے نیاز ہے وہ دے گا۔ جن کے خزانے دینے سے کم ہو جاتے ہیں وہ کبھی نہیں دیں گے، جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے۔ اگر کبھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو آپ کو اور کہیں سے کچھ نہ مل رہا ہو تو ایک کام کیجئے گا، شب کی تاریکی میں، نصف رات کے بعد اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، شب کی تاریکی میں اپنے گھر کی چھت پہ جائیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آل محمد کا واسطہ دیجئے گا اور خدا سے مانگیے گا، اور پھر بتائیے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تمہیں مانگنا نہیں آتا، اس کے دینے میں کمی تھوڑی ہے۔ تمہیں سلیقے سے مانگنا نہیں آتا، تم اس سے مانگو، وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پر آئے۔ اس لیے تو اس نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ مالک اونگ کیوں نہیں آتی، نیند کیوں نہیں آتی؟ کہ دنیا کا ہر بادشاہ سوتا ہے، اگر بادشاہوں کا بادشاہ سو گیا تو طلبگاروں کا کیا ہوگا، مانگنے والوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اس نے کہا آؤ میری بارگاہ میں مانگو مجھ سے، شب کی تاریکی میں ہاتھوں کو بلند کرنا، آل محمد کا واسطہ دینا اور ایک جملہ کہنا، کریم پروردگار دنیا کے سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس وقت کوئی عطا کے قابل نہیں ہے، پر تیری ذات ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تیری عطا کبھی رکتی نہیں ہے۔ مالک ہماری پریشانیاں دور کر دے، مالک ہم پہ عطائیں کر دے، مالک ہم پر عطائیں کر دے۔ بس یاد رکھیے گا قالوا ربنا اللہ کے بعد ثم استقاموا کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھروسہ اس پہ رکھو۔ میرے عزیزوں، مجبوری ہے کہ آج ہم نے ڈاکٹر پہ بھروسہ رکھا ہے، ڈاکٹر کے خالق پہ بھروسہ نہیں رکھا۔ آج ہم نے دواؤں پر اعتبار کیا ہے، اس مالک پر اعتبار نہیں کیا۔ اسی لیے فلسفہ اسلامی، روایات اسلامی میں یہی کہا گیا ہے، جب دوا کھانا تو دوا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، هو الشافی هو الکافی، وہی شفا دینے والا ہے، وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا میں شفا نہیں ہے، وہ شفا رکھتا ہے تو دوا میں شفا آ جاتی ہے۔ دوائیں شفا نہیں دیتی، وہ مالک شفا دیتا ہے۔ اس لیے کھاؤ دوا، اس لیے کہ یہ دار اسباب والمسببات ہے، یہاں اسباب اور مسببات کی ایک لمبی قطار ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ یہ اسباب و مسببات کی دنیا ہے، اس دنیا میں رہو مگر اپنا رابطہ کبھی خالق سے نہ توڑنا، کبھی مالک سے نہ توڑنا۔ بتاؤ اس کی عطاؤں میں کوئی کمی آئی ہے؟ وہ جو نہیں مانتے اس کو، ان پر بھی نعمتیں ہیں۔ وہ جو اس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے بھی گھر اس نے اجاڑے نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں فساد ہو رہا ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فساد جو ظاہر ہوا ہے وہ فساد اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے۔ کوئی بھی بچہ اپاہج مالک کی طرف سے پیدا نہیں ہوتا، ماں باپ کی خطاؤں کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹ کے نتائج میں مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، حالات کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ مالک کسی کو عیب دار نہیں پیدا کرتا، وہ بے عیب ہے، وہ جب بھیجتا ہے تو بے عیب بھیجتا ہے، مگر تمہارے ہاتھوں کی حرکتیں اسے عیبیلا بنا دیتی۔ وہ طوفانوں کو نہیں بھیجتا،
وہ سیلاب کو نہیں بھیجتا، تمہارے ہاتھوں کی حرکتیں دنیا میں سیلاب لاتی ہیں، تمہارے کیے ہوئے کارنامے دنیا میں مصیبتیں لاتی ہیں۔ مالک مصیبتیں نازل نہیں کرتا، وہ تو بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ایک آخری بات سن لیجئے، وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ مالک سے جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگار اس قوم پر عذاب نازل کر دے۔ آواز رب آئی، موسیٰ تیری بات قابل تسلیم ہے، اس لیے کہ تو ہمارا نبی ہے، تیری بات نہ مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ تو ہمارا خلیل ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا بندہ ہے، ہم تیری بات ضرور مانیں گے، مگر کچھ دن انتظار کر۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار، انتظار کرتا ہوں۔ کہا اس انتظار کی گھڑیوں میں ایک کام کرنا ہے۔ کہا مالک کیا کام کرنا ہے؟ کہا مٹی کو جمع کر، اور مٹی کو جمع کر کے اسے گوندھ، اور گوندھنے کے بعد اس سے برتن بنا۔ جناب موسیٰ نے مٹی کو گوندا، گوندھنے سے برتن بنائے، اور برتن بنانے کے بعد خدا نے کہا ان برتنوں کو دھوپ میں رکھ کے سکھا دے۔ جناب موسیٰ نے دھوپ میں رکھ کے سکھایا، دن بھر صبح سویرے برتن بنائے، دن بھر دھوپ میں سکھایا۔ جب شام کو سوکھ کے تیار ہو گئے، حکم رب ہوا موسیٰ ان برتنوں کو توڑ دے، موسیٰ ان برتنوں کو توڑ دو۔ موسیٰ نے حکم رب تھا، توڑ دیا۔ اور بیٹو آرڈر اسی کا تو نام ہے، یفعلون ما یؤمرون، یہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں امر کیا جاتا ہے۔ فرشتہ صفت حضرت موسیٰ کیا کرتے؟ فوراً توڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی کہا موسیٰ پھر اس مٹی سے برتن بناؤ، اسی مٹی سے پھر برتن بنائے گئے۔ کہا پھر سکھائے جائیں، پھر سکھایا گیا۔ شب کی تاریکی آئی، کہا موسیٰ اسے پھر توڑ دو، حکم رب تھا، موسیٰ نے توڑ دیا۔ تیسرے دن پھر کہا پروردگار نے موسیٰ اسی مٹی سے برتن بناؤ۔ موسیٰ نے برتن بنائے، کہا اسے دن بھر سکھاؤ، دن بھر سکھایا۔ شب میں پھر پروردگار نے کہا اسے توڑ دے۔ تیسرے دن بھی جناب موسیٰ نے توڑ دیے، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مالک تیرا آرڈر ہے، میں انحراف نہیں کر سکتا، تیرا حکم ہے، میں نے سر تسلیم خم کر دیے ہے، مگر مجھے علت تو بتا دے، اگر توڑوانا ہی ہے تو بنواتا کیوں ہے؟ اگر توڑوانا ہی ہے تو بنواتا کیوں ہے؟ بنواتا ہی ہے تو سکھواتا کیوں ہے؟ دن بھر میں اس کے بنانے میں محنت کرتا ہوں، شام کو تو کہتا ہے توڑ دے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، موسیٰ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ ہم نے حکم دیا تم نے بنایا، ہم نے حکم دیا تم نے سکھایا، ہم نے حکم دیا تم نے توڑ دیا۔ کہا پروردگار پریشانی یہ ہے کہ جب یہ مٹی کے برتن میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں تو میری محبت ان سے جڑ جاتی ہے، میری محبت ان سے جڑ جاتی ہے، مجھے یہ برتن اچھے لگتے ہیں، جب میں انہیں توڑتا ہوں تو میرے دل میں درد اٹھتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تیرا حکم ہے اس لیے عمل کرتا ہوں، مگر جب میں توڑتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ آواز قدرت ہے، موسیٰ بے جان برتن، ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتن بنائے تم نے ہیں، ہم نے آفتاب نہ نکالا ہوتا تو سوکھتے کیسے، ہم نے طاقت نہ دی ہوتی تو تم نے بنائے کیسے ہوتے؟ میرے عزیزو غور کیجئے، آواز قدرت آئی، موسیٰ جب تمہیں ان مٹی کے برتنوں سے اتنی شغف و محبت ہے تو جس بندوں کو میں نے بنایا، تبارک اللہ احسن الخالقین هو الذی صورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی پروردگار ہے جو بطن مادر میں تمہاری حسین ترین تصویر بناتا ہے، وہی تو مالک ہے جو تبارک اللہ احسن الخالقین، وہی پروردگار ہے جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ جب پروردگار عالم کہتا ہے موسیٰ جب تمہیں برتنوں سے محبت ہے مجھے بندوں سے محبت نہ ہوگی، تم نے عذاب کی بات کی ہے، عذاب ضرور نازل کروں گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ جب میں عذاب بھیجتا ہوں تو خوشی سے نہیں بھیجتا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بندہ ہدایت پہ آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ بندہ نیک اعمال کر کے جائے۔ قسم خدا کی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ غور کیجئے کتنا کریم ہے پروردگار، آل محمد ہمارے کتنے کریم ہیں، جو قبر میں سوال ہوتے ہیں آپ کو پہلے سے انتظام کیا گیا ہے، یہ جو تلقین پڑھائی جاتی ہے یہ سوال کے جواب ہی تو بتائے جاتے ہیں، اور ایک بار نہیں دو بار بتائے جا رہے ہیں۔ اب تو اتنا شعور آ جانا چاہیے، پروردگار یہ جو تو پڑھوا رہا ہے، یہ فرشتہ جو پوچھ رہا ہے، اس کے سامنے عزت کیا رہ جائے گی؟ یہ تو کہے گا کہ یہاں پاس تو ہوا ہے پر نقل کر کے پاس ہوا ہے، اوپر سے بتایا جا رہا ہے، نیچے سے یہ پڑھ رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، میں عزتوں کا پاسبان ہوں، مجھے معلوم ہے یہ فرشتہ ہے، اس لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ اوپر سے بندہ بولے تو نیچے بھی بندہ ہی سنے۔
اسے نہ سنائی دے، اس لیے کہ اسے سنائی دے گیا تو پھر تمہارا اعتبار نہیں رہ جائے گا، وہ تمہیں نعمتیں بھی دے کے جائے گا تو کہے گا تم نے کون سا جواب دیا ہے، اوپر سے ملا جی نے پڑھایا اور تم نے پڑھ لیا۔ مگر یہ کرم ہے کریم پروردگار کا، سوچو میرے عزیزوں، اس نے قبر میں بھی ہماری عزتوں کو پامال نہیں ہونے دیا، وہاں بھی اس نے ہماری عزتوں کا خیال رکھا۔ بس میرے جو گفتگو تمام ہو گئی، کریم پروردگار ہے، اس کی بارگاہ پر، اس کے وجود پر اعتبار۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہاں جو لوگ اپنے اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر وہ ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں انت الجواد وانا البخیل، کریم پروردگار تو جواد و کریم ہے مگر ہم بخیل ہیں، ہم پہ جتنی نعمتیں تھیں ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور حسین جیسی قربانی کے بعد زینب علیہ مقام امام حسین کے لاشِ اطہر پہ کھڑی ہو کے عجیب معرفت آمیز جملہ قسم خدا کی زینب نے فرمایا پروردگار ربنا تقبل منا ھذا القربان القلیل، اے پروردگار اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لینا۔ اے شہزادی، کیا حسین کی قربانی مختصر ہے؟ کیا حسین کی قربانی مختصر نہیں ہے؟ پر عظمت الہی بہت بلند ہے، معرفت کردگار بہت بلند ہے، اس کی ذات کے سامنے ہر قربانی چھوٹی ہے، چاہے وہ حسین کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حسین کی عظمت ہے کہ انہوں نے، حسین کی عظمت ہے کہ اپنے جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا ہے۔ میرے عزیزوں، کل آپ نے ایک روایت سنی تھی، حسین کا جنازہ پامال کیا گیا۔ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک دوسرا سوال آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں ایک لاشا پامال ہوا ہے اور کوئی لاشا پامال نہیں ہوا، تو پھر میرا ذہن پوچھتا ہے کہ پھر سید سجاد نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر ایک چھوٹی سی قبر کیوں بنائی، اپنے چچا کی قبر کیوں بنائی؟ یاد ہے نا آپ کو روایت کے وہ فقرے کہ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ 40 کو زیارت کے لیے کربلا پہنچا، زینب فرماتی ہیں میرے لال سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چل، مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے چل، میرے جری کی قبر پہ لے چل، میں اپنے بھائی سے کوفے کی کہانی سناؤں گی، میں اپنے بھائی کو شام کی حالات زبانی سناؤں گی، میں بتاؤں گی کوفے میں کیا گزری، میں بتاؤں گی شام میں کیا گزری، مجھے جلدی سے قبر عباس پہ لے کے چلو۔ روایت کہتی ہے بار بار حسین، بار بار سید سجاد کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں، کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں۔ روایت کے فقرے یہ ہیں جب بہت دیر گزر گئی، شہزادی نے فرمایا میرے لال سید سجاد میں کب سے کہہ رہی ہوں مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو۔ سید سجاد قبر کے قریب لائے، فرمایا پھوپھی اماں ھذا قبر عمی ابی الفضل پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ جناب زینب نے ایک بار سید سجاد کو دیکھا، ایک بار چھوٹی سی قبر دیکھی، فرمایا سجاد یہ کس بچے کی قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہے اے سجاد بس اتنا بتا دو، ارے میرا بھائی جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے، اتنا لہیم شہید میرا بھائی، بس اتنا بتا دو ایک چھوٹی سی قبر کیسے بنا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب لاشا صرف حسین کا پامال ہوا تھا تو عباس
کی چھوٹی سی قبر کیوں بنی؟ سنیں گے عزاداروں، تاریخ نے لکھا پسر سعد کی عداوت کا عالم یہ تھا کہ جب حسین کا لاشا پامال ہو چکا نا تو پسر سعد فوجیوں سے کہتا ہے، اے فوج والوں، اے قبیلے والوں، تم جانتے ہو تمہارے کافر و مشرک ماں باپ، تمہارے کافر و مشرک باپ دادا کو علی نے قتل کیا تھا، تمہاری گھروں میں صف ماتم علی نے بچھایا تھا، تو کیا تم علی سے بدلہ نہ لوگے؟ اپنی عداوت کا بدلہ علی سے نہ لوگے؟ قبیلے والے کہنے لگے، اے پسر سعد، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، لاشے کو پامال کر دیا، اب علی سے بدلہ کیسے لیں گے؟ کہا نہیں، اگر تمہاری تمنائیں ابھی جوان ہیں اور علی سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو تو آؤ، اب تمنائیں علی کو جنازہ لایا جاتا ہے۔ ایک جنازہ فرات کے کنارے سے لایا گیا، جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جس کی آنکھوں سے خون جاری تھا، جس کا سر شگافتہ تھا، گرز آہنی سے شگافتہ تھا۔ اب کہتا ہے پسر سعد، اے قبیلے والو، اپنی تلواریں نکالو اور علی کی تمنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی تلواروں کی پیاس بجھا لو۔ قبیلے آگے بڑھے، علی کی عداوت میں عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ارے جب حسین نے پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے، تو یہی آواز دی تھی نا، بغضاً لأبی، ارے تمہارے باپ کی عداوت میں قتل کر رہے ہیں عباس کے جنازے کو، علی کی عداوت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جب سید سجاد 13 محرم کو لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، پھوپھی اماں، میں نے چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں بند کیا، ایک گٹھڑی بنا کر چھوٹی سی قبر بنا۔ زینب نے اپنے آپ کو قبر عباس میں گرا دیا۔ اے میرے بھائی عباس، میرے جگر کے ٹکڑے کوفہ و شام میں گرے، تمہارے جسم کے ٹکڑے سرزمین کربلا میں گرے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رب الحسین بحق الحسین اکشف کرب الحسین بوجہ الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مجلس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس بزم حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن و مومنات کی حاجات شرعیہ و ضروریہ کو پوری فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر دینا، ہمارے نام اعمال کو قبول نہ کر لینا، ہماری پریشانیوں کو دور نہ کر دینا۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما، آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما۔ کریم مالک ہم میں جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار اہل ایمان کی بستیوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار خصوصی دعا یہ ہے، زمانہ پورا شوب ہے میرے مالک، وباؤں کا زمانہ ہے میرے مالک، قوم تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا
آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مرج کرام کی حفاظت فرما۔ سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما۔ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو مومن حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کے اشتیاق کو قبول فرما۔ کریم مالک جب تک زندہ رکھنا، محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا۔ مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں کرنا۔ آپ راز گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قرأت فرما کر کنیز شیری مرحومہ بنت مشتاق حسین، حیدر رضا مرحوم ابن الحاج محمد ثقلین زاہد جعفری، قمبر رضا مرحوم ابن الحاج محمد ثقلین زاہد جعفری اور خانوادہ الحاج زاہد جعفری کے تمام مرحومین کو اور جملہ مومن و مومنات کی روح کو احسان